وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 23۔ آج کا موضوع، کیا ہم کتاب الہی کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 23۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، متشابہم، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، مثانیہ اور جو بار بار دہرائے گئے ہیں اس کے مضامین۔ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تلاوت سے۔ جلود کہتے ہیں جلد کو، یعنی جو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یخشون، ان لوگوں کے یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلینو، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم عام زندگی میں بنیادی مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ للہ الدین الخالص، یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ رکھا کریں۔ اس صورت کا مرکزی توحید اور پھر دین اللہ کے لیے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کو نوٹ رکھیں۔ اسی سلسلے میں یہ مضامین آ رہے ہیں۔ آج کا جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی وہ شخص جو ہے جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اپنا رب کی طرف سے ایک روشنی پہ ہے، اس کے لیے ایک ہدایت مقرر کر دی ہے، وہ ایک روشنی میں ہے۔
اور جو سخت دل ہیں تو فویل ان کے لیے خرابی ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ اور عام طور پہ سامعین اکرام ہمیں یعنی دنیاوی معاملات میں مختلف جب مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک اچھے مشورے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی بچہ تعلیم کے لیے انتخاب کر رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ میٹرک اس نے پاس کر لیا ہے، نیکسٹ اس نے اپنے لیے ایک جہت چننی ہے میڈیکل کی یا کسی انجینئرنگ کی یا جو بھی ہے، تو وہ سب سے اچھے مشورے کی طلب میں ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور پھر اس کا اتباع کیا جاتا ہے، جو اس کے دل کو لگتا ہے، جو اس کو زیادہ فائدہ مند لگتا ہے۔ یہ میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ یہ کریں، تو اسی طرح سامعین کرام اسی ضمن اور اسی مثال کے تحت ہم دنیا میں آئے ہیں ایک اچھے کاروبار کے لیے، ایک اچھی چیز کے خریدار ہیں ہم لوگ، ہمیں ایک اچھی چیز کی، ایک اچھے مقام کی، ایک اچھے درجے کی یعنی وہ تڑپ لے کے آئے ہیں کہ ہمیں وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے سامعین کرام؟ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کا جو سودا ہے اس کی خریداری کی جگہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اب جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہو اور یہ اس شرف سے اپنے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ایک سودا ہے، لقاء الرب بھی، اور یہ لقاء کے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ الفاظ قرآن میں بہت جگہ ہیں، نمبر ایک۔ دوسری، یہ ہمارا مقصود ہے سامعین کرام، اللہ کی ملاقات ہماری منزل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رب کی ملاقات ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب سب سے اچھی بات جو ہے وہ کس کی ہے؟ سب سے اچھا مشورہ ہمیں کون دے گا کہ ہم اپنے رب کی ملاقات سے مشرف ہو جائیں؟ تو اس کا انتظام ظاہر ہے کہ مخلوقات میں تو پھر مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ خالق کا راستہ معلوم کر سکے اپنے زور بازو پہ یا اپنے قوہ سے، اپنی قوتوں سے، ہم اس قابل نہیں ہیں سامعین کرام۔ یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلومات ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نیکی کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہم اپنی عقل سے معلومات کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تک کون سا راستہ جاتا ہے یہ بھی ہم اپنے عقلی قوتوں سے نہیں معلوم کر سکتے۔ ہماری، آپ کو تو پتہ ہے، ہماری عقلی قوتیں جو ہیں وہ محدود ہیں، اور منزل جو ہے وہ تو لامحدود ہے، اور وہ ہماری عقل تو لامحدود تک نہیں جا سکتی۔ یا میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارا جو عقل ہے وہ تو ظاہر تک محدود ہے، حواس خمسہ جسے آپ کہتے ہیں، جو باطن ہے، جو غائب ہے، تو وہ تو اس کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، نہ اس کا راستہ یہ معلوم کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ ہدایت ہمیں کون دے گا؟ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت بھی دیتا ہے اور وہ راستہ بھی بتاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں اب جو طالبان مولا ہیں ان کے لیے تو اب یہ کتاب ہی سب کچھ ہے. احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی کتاب، اچھا مشورہ اور صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اب یہ کتاب کی اللہ تعالیٰ کچھ صفات بیان کر رہا ہے کہ بھئی اس کے مضامین کیسے ہیں، اس کے مضامین کیسے ہیں، آیا ان میں آپس میں تعارض ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، متشابہن، یہ تمام اس کے اجزاء جو ہیں متشابہ، ہم رنگ ایک سے ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. ایک بات. پھر مثانیہ، جس میں مختلف یعنی دیکھیں مثانیہ کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والے مضامین. تو مثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو مضامین ہیں وہ بار بار دہرائے گئے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے سامنے کی کہ انسان، یہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. پھر اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جو تین ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تین خانوں: توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ ہم اس کو اب یہ توحید کا تو بنیادی موضوع ہے سامعین کرام، اور رسالت اور آخرت پھر اس کے تابع ہیں. اول ضرورت آپ کی توحید کی ہے. اب وہ توحید کے مضامین آپ دیکھ لیں، سارے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. مثانیہ بار بار اللہ تعالیٰ، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس کا آپ اسی جگہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. تو سب سے بہترین مشورہ نزل احسن اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین مشورہ ہے یہ. اس کے تمام مضامین ایک سے ہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. دو، پھر یہ بار بار دہرائے گئے ہیں مثانیہ. اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں طالبان مولا پہ؟ جو طالبان مولا ہیں، میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں سامنے کرم طالب مولا کی. ہم میں یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی ہم انسان جو بھی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ان میں دو کیٹیگریاں ہیں. جیسے کہ آخرت میں دو کیٹیگریاں ہوں گی نتیجے کے حساب سے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی جہنم میں ہوگی. یہاں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، اگرچہ مکس اپ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں. وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو ہے. یعنی مومن اور مشرک، کافر، یہ اکٹھے خلط ملط رہ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجے کے دن پتہ چلے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی جن کے دل سخت ہے ان کے لیے خرابی ہے، لیکن جن کے دل نرم ہے، یا جو طالب مولا ہے، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو دنیا دار نہیں ہے، ان لوگوں پہ اس کتاب کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس کو سن کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے جلود کا یہاں ترجمہ بدن سے کیا ہے، یعنی کھال کے رونگٹے یا بدن کے رونگٹے. تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی مارے ڈر کے، مارے اس کی عظمت کے، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ خشیت جو ہے یہ اپنا اثر کرتی ہے، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جو بدن ہے اور قلب ہے، ظاہر ہے دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے ہمارا، ایک باطن ہے. تو ان کے دل اور بدن اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں.
یعنی یاد کے لیے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی یاد تو دیکھیں، مومن جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ ذاکر ہے، ذاکر، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر بات بڑھ جائے گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مومن ذاکر ہوتا ہے اور یہ زندہ ہوتا ہے، یہ مردہ نہیں ہوتا۔ تو جب اس پہ آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایک تو ان کو یعنی وجلت قلوبہم، ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، دوسری طرف اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور پھر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں نے آپ کو بتایا کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر اس کا طریقہ کار ہے، اس کے لیے یہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، قرآن کے مطابق اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی، اس کے سامنے کرام درجے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ذاکر بننا ہے۔ کیا؟ ذاکر، کہ اللہ کی یاد کو آپ نے اپنانا ہے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے اپنا، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہے، آخرت کو اپنی ترجیح بنانا ہے۔ اب قرآن آپ کی ضرورت بنے گا، بننا چاہیے قرآن کو۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو تو آپ لوگوں نے بہت برا سلوک ہے، میں آپ کو کہوں نا، قرآن سے، قرآن کو تو بطور کتاب ہدایت ہم فراموش کر چکے ہیں۔ من حیث القوم، اربوں مسلمان ہیں، ان سب نے بحیثیت مجموعی قرآن کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، کتاب تلاوت ہے۔ آپ قرات کے مقابلے سنتے ہوں گے نا، بعض لوگ جو ہیں یعنی وہ قرات اور حسن قرات کے مقابلے کرتے ہیں۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اصل میں یہ کتاب اس لیے نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں یعنی اس کے ساتھ سلوک جو ہے ہمارا بس اس کے الفاظ تک ہے، اور پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی خاص رابطہ نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ رابطہ ہدایت کا اور یہ نہیں ہے، اور نہ ہم کتاب، یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، نہ ہم اس سے کتاب۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے میری بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہمیں تو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہمیں تو ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اب ظاہر ہی ہماری منزل ٹھہر گئی ہے۔ اس کی خوشیاں، اسی کی خوشیاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی ڈگری ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی شادی ہو، اچھے بچے ہوں، اچھا گھر ہو اور اچھی گاڑی ہو، بس اپنے آپ کی معاشرے میں عزت ہو، حب جاہ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے کہ اس کو سمجھ کے، سن کے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اب رونگٹے یہ تو خیر ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کی یہ کیفیت ہو کہ رونگٹے نہ کھڑے ہوں، لیکن اس کا جو روح ہے، یعنی اس آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کو آپ باعث رحمت سمجھتے ہوں اور باعث ہدایت سمجھتے ہیں، اور جب یہ پڑھی جائے تو آپ الرٹ کم از کم ہو جائیں کہ بھئی اس آیت جو آیت پڑھی جا رہی ہے سامنے کرام، میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا سا آپ کو اس آیت کے جو حال ہے یعنی اس کے طور قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کی روح سے اس کا مضمون
آسان اگر ہم کہہ لیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اگر کسی کی وہ کیفیت ہو کہ اللہ اس کا مطلوب ہو اور اللہ ہی اس کی منزل ہو، اللہ کی طرف وہ رخ پھیر چکا ہو، اور جب قرآن کی آیات اس پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس بارے میں محتاط ہو کے اس کی تلاوت کو سنتا ہے، اس کے احکامات کو سنتا ہے، اور جب سنتا ہے تو وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو تھوڑا سا اس کے قریب کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے مثال کے طور پہ، تو نہیں، مطلب یہ تو جب آپ یعنی قریب جائیں گے، نور کے قریب آ جائیں گے تو پھر وہ نور کی کرنیں بھی آپ محسوس کرنے لگیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن میں دوسری جگہ ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب رحمان کی آیات کی ان پہ تلاوت کی جاتی ہے یہ ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پھر ان کی تعریف کر رہا ہے ایسے لوگوں کی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بہ، اس کے ذریعے، بہ کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث ہے، تو قرآن کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً سامعین کرام، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نشان منزل ہے، اور قرآن اس راستے کی طرف ہمیں اس طرف ہدایت دیتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وہ راستہ بتاتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور قرآن کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ واحد قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، لفظی ترجمہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اب اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب جو ظاہری مطلب ہے، بعض ذہن جو ہے یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ ہاں دیکھیں، گمراہی کے بھی اسباب ہیں اور ہدایت کے بھی اسباب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پہ لگا دے، یا اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ مقرر کر دے، یا اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ صادر کر دے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میں کیوں نہیں نماز پڑھتے، میری تو قسمت میں نہیں ہوگی، کیوں سیدھے راستے پر نہیں چلتے، کیوں اچھے اعمال نہیں کرتے، میری قسمت میں نہیں ہوگی۔ یہ ایک طبقہ ہے، ایسا ہے جو قسمت پہ الزام دھرتا ہے۔ یہ قسمت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، قسمتیں، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن، یہ بالکل واضح ہے سامعین کرام۔ یہ ہدایت کے جو معاملات ہیں نا، یہ ہم اللہ تعالیٰ نے، ابھی اس بات کا موقع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہیں۔ ہاں، ہدایت کے ذرائع ہیں اور گمراہی کے اسباب ہیں۔ اپنی مرضی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے۔ اپنی مرضی سے انسان اگر ہدایت قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی توفیق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ لیکن اگر یہ گمراہی کو پسند کر لیتا ہے، اور گمراہی کیا ہے کہ آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا، اور اللہ کو اپنی منزل آپ نہیں ٹھہرانے پہ تیار، اللہ کو مقصود بنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، دنیا کے دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے الفاظ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے گمراہی پہ۔ تو یہ سب کچھ ہم خود فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اب بھی سامعین کرام
یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے گمراہ رہنا ہے۔ اب گمراہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دار لوگ جو ہیں، یعنی طالبان دنیا جو ہے وہ گمراہ، انہوں نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے تو وہ گمراہ ہیں۔ تو جو گمراہی پر رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اس کے لیے کوئی بھی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا، تو پھر کیا مانے اس کے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین کلام، کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، مثانی بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے، اس کی تلاوت پہ رونگٹے کھڑے ہو، جلود الذین یخشون ربہم، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ترجمہ ہے، ترجمہ کر دیں۔ پھر ان کے بدن جو ہے، بدن اور دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اطاعت خدا بندی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ God has sent down the best of narrations, a scripture consistent and paired. The skins of those who reverence their Lord shiver from it. Then their skins and their hearts soften up to the remembrance of God. Such is God's guidance. He guides with it whomever He wills. But whomever God leaves astray, for him there is no guide. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔